السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں کہ حروف متقطعات کا استعمال نظم میں کیا گیا ہے۔ حروف تو کیا متقطعات یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس طرح کا استعمال کرنا جائز ہے؟ تو پلیز آپ میری رہنمائی فرمائیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک خوبصورت اشعار پر مبنی ویڈیو ہے، آئی ڈونٹ نو کاپی رائٹ کی وجہ سے شاید اسٹرائک نہ ہو، تو میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ اولاد بی بی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ کشتی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی تھی، نبی بھی اتارے شریعت بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس قدر خوبصورت شعر لگا ہے حاضرین کو جو اس کو سن رہے ہیں کہ پورا ہال کھڑا ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سے شاعر ہیں، لیکن بہت خوبصورت ہے۔ کاپی رائٹ کی اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ ضرور سنواتا، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے سکوں۔ تو یہاں ان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں کہ اولاد بھی دی دیے والدین، اولاد بھی دی اور دیے والدین، اور اس کے بعد حروف مقطعات کو نقل کیا ہے۔ لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و معافی چاہوں گا، میں خود جب اس ویڈیو کو دیکھتا ہوں تو خاصا جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ اتنی پذیرائی کسی شاعر کو مل جائے تو وہ تو آسمان پر اڑنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ شاعر کا کلام ہے، اور ہمارے جو حلقے میں میرے بہت ہی پیارے دوست محسن اور شیخ فضیلت شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی ہیں، اور فضیلت شیخ معراج ربانی، تو ان دونوں شخصیات کو کیونکہ یہ شاعر بھی ہیں اور اردو ادب سے گہرا تعلق بھی ہے، تو میں نے دونوں کو بھیجا۔ اور فضیلت شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کا تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جواب نہیں آ سکا، لیکن جیسے ہی ان کا جواب آئے گا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جو شیخ معراج ربانی نے کہا ہے بہن کے سوال پہ، وہ جواب حاضر ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، یحفظک اللہ۔ کرے آپ جہاں بھی رہیں مکرم محترم رہیں، آمین ویاکم، اور اللہ آپ کو صحت و عافیت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یحفظکم ربی۔ جو یہ محترمہ کی آڈیو بھیجی ہے جس میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا حروف مقطعات کا استعمال شاعری میں یا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، تو اس میں حروف مقطعات اور حروف مرکبات کا استعمال ہم شاعری میں کر رہے ہیں۔ واہ 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 شیخ معراج، واہ 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 واہ، جس قدر خوبصورت بات شاعر نے کہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ معراج ربانی نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات کہہ دی ہے کہ آپ حروف مقطعات کی بات کر رہی ہیں، حروف مرکبات جو کہ الفاظ ہیں، منظم الفاظ ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، اور احادیث مبارکہ بھی آپ نے اکثر شعراء کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو جب حروف مرکبات کا استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو حروف مقطعات کی ممانعت کیا ہے؟ دیکھ لیجئے، ایک بار پھر سن لیجئے، بہت خوبصورت بات کہی ہے شیخ نے۔ کہ کیا حروف مقطعات کا استعمال شاعری میں یا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، تو اس میں حروف مقطعات اور حروف مرکبات کا استعمال سبحان اللہ، کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، جب مرکبات جائز ہیں تو مقطعات کیوں نہیں جائز ہیں؟ بالکل بہت معقول بات ہے، یہ تو قرآن کے متصادم نہیں ہے، اور بالکل شاعری ہے، یہ الف لام میم عین غین قاف شین قاف، تو یہ شاعری ہے، ایک فن ہے، اس نے جوڑا ہے، انہوں نے ترمیم، انہوں نے ان الفاظ کو والدین کے بالمقابل ہم وزن لا کے عین غین کیا ہوا ہے، صحیح، تو اس کو کوئی قباحت نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن سنت سے اس کے کسی ممانعات کا، نہ ہی اس کی کسی صحیح بات ہے، تعلق ہے، نہ ہی اس کا کسی شریعت سے تعلق ہے، بالکل، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مرکبات جائز ہیں تو مقطعات کیوں نہیں جائز ہیں؟ بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، محترمہ کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی ایمانی اور اسلامی اور دینی غیرت اور بیداری ان کے دل میں، صحیح بات، انہوں نے
الف لام میم یا دال یا کاف ہا یا عین صاد جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ محترم بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ دینی غیرت کی دلیل ہے۔ بالکل، میں مبارکباد دیتا ہوں محترمہ کو، اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے، اور جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں اور ان کے اولاد کو، بال بچوں کو، گھر والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ بھائی عاقل، آپ نے آپ کا شکریہ کیا اس ناچیز سے یہ مسئلہ دریافت کرنے کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے فضیلت شیخ معراج ربانی جو بہن کا جواب دے رہے تھے۔ میں نے یہی سوال، اسی طرح کے سوالات فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا، تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس وقت ہے جب ایک انسان قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑانے کی غرض سے ان کا غیر ضروری استعمال کرے۔ یہاں قرآن کریم کی تضحیق یا تنقید یا تنقیس مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اس پیغام کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کو جو کہ والدین کے حق میں اللہ رب العالمین ان کے حقوق کو استعمال کر رہا ہے کہ ان کے حقوق کو پہچانو، والدین کے حقوق کو پہچانو، والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، والدین کی، اور بطور اولاد آپ کے ان کے اوپر حقوق کیا ہیں، تو ان کی نشاندہی اگر کر رہا ہے تو آپ کو اس وقت اعتراض ہونے کا حق حاصل ہے جب کہ اس میں یا تو شرکیہ کلمات ہو، یا تضحیک ہو، یا تنقیس ہو۔ یہاں تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں ایک شاعر والدین کے حقوق کی بات کر رہا ہے، نمبر ایک، جو قابل ستائش عمل ہے۔ نمبر دو، اس نے قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان حروف مقطعات میں بھی، یہ پورے قرآن کریم میں اس ترکیز سے حروف مقطعات نہیں ہیں۔ حروف مقطعات جس طرح سے فضیلت شیخ معراج ربانی نے بیان کیا ہے کہ الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد اس طرح سے وارد ہوئے ہیں، تو یہ ترکیب بھی قرآن کریم کی ترکیب نہیں ہے۔ ایون دو اگر اس ترکیب کے تحت بھی اس شاعر نے استعمال کیے ہیں یہ الفاظ، تب بھی والدین کے حقوق کو متعارف کرانے کے لیے کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کے حقوق کو وہ سمجھیں۔ اور کسی نے بہت خوبصورت بات کہی، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں آج اس ویڈیو میں، کہ ایک صاحب نے بہت خوبصورت اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، اور وہ جو اسٹیٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کی بھی آرزو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والد زندہ ہیں انہیں خدمت کی توفیق بخشے۔ ایک بار پھر سن لیجئے اس خوبصورت قول کو، والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کی بھی آرزو کریں گے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ جو لاٹھی ہوتی ہے نا، یہ والد کو طاقت دیتی رہتی ہے، کھڑا رکھتی ہے، ہمت دیتی رہتی ہے۔ آپ لاٹھی بن جائیے اپنے والد کی۔ کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور میری اولاد کو بھی، اللہ رب العالمین، اور شیخ معراج کے بچوں کو بھی، ان شہزادوں کو اللہ رب العالمین شیخ معراج کی مضبوط لاٹھیاں بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون